الله الرحمن الرحيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 9 سورت نمبر 7 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 146 سے 153 تک تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں ان قریب
اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو بے توجہ کر دوں گا۔ میں ان قریب اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو ہٹا دوں گا، پھیر دوں گا۔ یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین پر ناحق تکبر کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر یہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لیں، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اس کو راستہ کے طور پر اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اس کو راستہ بنا لیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ ایسا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور اس سے غفلت برتا کرتے تھے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، حبطت اعمالهم، ان کے اعمال برباد ہوئے۔ هل يجزون الا ما كانوا يعملون، انہیں صرف اپنے کرتوت کی سزا دی جائے گی۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اور موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے بعد لوگوں کے زیورات سے ایک بچھڑے کا بت بنا لیا جس میں گائے کی آواز تھی۔ الم یروا، کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، انہ لا یکلمہم، کہ وہ ان سے نہ بات کر سکتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں راستہ بتلاتا ہے۔ اتخذوہ، انہوں نے اسے معبود بنا لیا، وکانوا ظالمین، اور یہ لوگ تو زیادتی کرنے والے ہی ہیں۔ ولما سقط فی ایدیہم، اور جب انہیں افسوس ہوا، ورأوا، اور انہوں نے دیکھا، انہم قد ضلوا، کہ یقیناً وہ گمراہی میں پڑ گئے ہیں، قالوا، عرض کرنے لگے، لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار، اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہماری خطاؤں لغزشوں کو معاف نہ کیا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہی رہیں گے۔ ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، اور جب موسیٰ اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے، افسوس اور غصے کا اثر ان پر طاری تھا، قال، فرمایا، بئس ما خلفتمونی من بعدی، تم لوگوں نے میرے بعد بڑی ہی نامعقول حرکت کی۔ عجلتم امر ربکم، تم نے اپنے رب کے حکم کے سلسلے میں جلد بازی سے کام لیا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور موسیٰ نے تختیوں کو ڈال دیا۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ، انہوں نے عرض کیا، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالتے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، لہذا آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے زیادتی کرنے والوں میں اور ظلم کرنے والوں میں شامل نہ کیجیے۔ قال، عرض کیا، رب اغفر لی ولی اخی، اے میرے رب میری اور میرے بھائی کی بخشش کیجیے۔ وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں شامل کر لیجیے۔ وانت ارحم الراحمین، اور آپ ہی رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے مہربان ہیں۔ ان الذین اتخذوا العجل،
بے شک ان لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیات الدنیا، انہیں ان کے رب کا غصہ اور دنیاوی زندگی کی رسوائی ان قریب میسر ہو کر رہے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ہم اسی طرح جھوٹ گڑھنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، اور جنہوں نے غلط کام کیے، ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا، پھر ان برے کاموں کے بعد توبہ کر لیا، وَآمَنُوا، اور یقین کر لیا، ایمان لے آئے، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا، یقیناً بے شک آپ کا رب اس توبہ کے بعد لغفور الرحیم، البتہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ آج شاید کچھ زیادہ تلاوت بھی ہو گئی ہے، ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ مقصود صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سأصرف سے لے کر اور رکوع تک، یعنی 2 آیتیں، اس میں ان ناشکروں کا، ان نافرمانوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے، آج کل کی زبان میں کہیے اسلام کے مقابلے میں تکبر اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے متکبرین کو، ایسے نافرمانوں کو ہم اپنے تمام نشانات، احکامات، ارشادات سے بالکل ہٹا دیں گے، پھیر دیں گے۔ ان کی کبھی بھولے سے ذہن اور توجہ اس بات کی طرف آئے گی ہی نہیں کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو پہلے پارے میں فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم وعلی غشاوۃ، کہ جن لوگوں نے دین برحق کا انکار کیا ہے، سچائی اور صداقت کا مذاق اڑایا ہے، اللہ کے پیغمبروں کا مقابلہ کیا ہے، اللہ کے آخری دین کا ٹھٹھا کیا ہے، ان تمام کے دلوں پر ایمان قبول کرنے کی صلاحیت کا ذرہ برابر بھی وہاں پر کوئی بھی ہم اثر چھوڑیں گے، بالکل مٹا دیں گے، اور وہ ہمیشہ میرے دربار سے مردود رہیں گے، ملعون رہیں گے، اور روئے زمین پر وہ پاگلوں کی طرح دوڑتے رہیں گے۔ دیکھنے میں بڑی بڑی حکومتیں ان کے پاس ہوں گی، طاقت ہوگی، پیسہ ہوگا، بہت بڑی بڑی ان کے ساتھ جماعتیں، گروہ ہوں گے، ہزاروں نہیں، دسیوں لاکھ کی بات نہیں، اب تو ملین میں بات کیجئے، کئی دسیوں بیسیوں ملین لوگ ان کے فالوور ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ہماری حق بات ذرہ برابر ان پر اثر کرے گی۔ اسی کو یہاں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، سأصرف، ہم توجہ ہٹا دیں گے، بے توجہ کر دیں گے۔ یہ ہماری چیز، ہمارا حکم دیہاتی یو پی کی زبان میں ایرو گیرو نتھو کے لیے نہیں ہے۔ طلب صادق چاہیے، جذبہ صدیق چاہیے، شجاعت عمر چاہیے، حیائے عثمانی چاہیے۔ اس طرح کی صفات تمہارے اندر ہوگی تب اللہ اپنی قریب کرے گا اور اپنی بات کو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ڈال دے گا۔ اور اگر تم یہ چاہو کہ زمین پر اسی طرح سے اکڑ کے رہو اور پھر تم اللہ کے بن جاؤ تو یہ ہونے والے۔ یہاں پر ایک بات ذرا توجہ دینی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین پر ناحق تکبر کرتے ہیں۔ پتہ چلا کوئی حق والا بھی تکبر ہے کیا؟ یہ ناحق ہو گیا؟ نہیں، زمین پر انسان نہیں، کوئی بھی مخلوق تکبر کرنے کا، تکبر کہتے ہیں بڑائی دکھانا، چاہے کپڑے پہن کے، چاہے گاڑی سے، چاہے طاقت سے، چاہے پیسے سے،
کمزوروں کے سامنے اپنے کو بڑا ظاہر کرنا، تو کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور خاص طور سے انسان کو، کہ وہ زمین پر تکبر کر سکتا کیوں؟ ساری طاقت تو ہماری ہے، سارا مال تو ہمارا ہے، ساری چیز تو ہماری ہے، پھر تمہارے پاس تو ہے کچھ نہیں، فقیر ہو پیسے کے، اس کے بعد تم اپنے کو کیا کر رہے ہو؟ بہت بڑا بتا رہے ہو، حالانکہ ایسی کچھ چیزیں تمہارے پاس۔ یہ ہے یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی ہے جو میں نے ابھی ختم اللہ والی آیت پڑھی، کہ یہ سارے کے سارے معجزات نشانیاں دیکھیں پھر بھی ایمان لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر یہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ایمان لائیں گے۔ لہذا آج بالکل حقیقت یہی ہے، ہم کو آپ کو اسلامی احکامات کا 10واں حصہ بھی نہیں معلوم ہے، باطل کو 99 نہیں 100% سے زیادہ معلوم ہے، لیکن نتیجہ نکلا تو کیا نکلا؟ معلومات سے کوئی فائدہ ہونے، معلومات تو اس لیے ہوتی ہے کہ اس پر آدمی عمل کرے، اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، ہدایت کا راستہ دیکھنے کے باوجود لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اس ہدایت کو راستہ وہ بنا پائیں گے، اختیار ہی نہیں کرنا ان کو، ہمیشہ یہ کہاں جائیں گے؟ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، جس گمراہی، جس غلط راستے پر ان کو کوئی بھی ڈال دے، بہکا دے، بتا دے، یتخذوہ سبیلا، اسی کو قانون بنا لیں گے، اسی کو راستہ بنا لیں گے، اسی کو اپنی لائف کا اہم پوائنٹ بنا لیں گے، اپنی حکومتوں کا ٹارگٹ بنا لیں گے، اور کر کے وہ رہیں گے، چاہے تم ان کے سامنے کتنا بھی گڑ گڑاؤ اور کتنی دلیلیں دو، یہ سمجھنے والے کیوں؟ سنیے گا، ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اور اس سے غفلت برتا کرتے تھے، کبھی بھی توجہ دی، اور جب توجہ دیتا ہے تو ہائی کورٹ کا جج لکھنے پر مجبور ہوتا ہے کہ عورتوں، خاص طور سے بہنوں کا حق میراث میں ماں باپ کی پراپرٹی میں اگر ہے کہیں تو وہ اسلام میں ہے، اور اسلام سے زیادہ کسی نے عورتوں کا حق ادا کیا جب وہ توجہ دیتا ہے تب، اور اگر توجہ نہیں دیتا وہ تو کہتا ہے کہ بہنوں کو میں نے دیکھا کہ چرچ گیٹ اس پر طلاق کی وجہ سے ماری ماری پھر رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ نہ توجہ دینے کی یہ کھوپڑی اور توجہ دینے کی یہ عقل، اور باقاعدہ آیت پڑھ رہا ہے۔ ہمارے مولانا اکرم کہیں مجہول پڑھ رہا تھا، وہ بھیا مجہول پڑھ رہا تھا کہ معروف پڑھ رہا تھا؟ پڑھا تو نہیں پڑھا، ارے سمجھ میں کچھ بات آئی کہ نہیں؟ انگریزی میں لگایا اس نے کہ نہیں لگایا نوٹ، اور پھر سبھی کو گھسیٹ دیا۔ یہ میں عصری یعنی اپنے وقت کی مثال اس لیے دیتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تک آپ میرے سامنے تکبر کے ساتھ رہیں گے اس وقت تک ہم آپ کو عزت نہیں دینے والے ہیں۔ یہی حال ہمارا آپ کا ہے، ہم اندر سے معاف کر دیجئے اسلامی تعلیمات سے بالکل مطمئن ہے ہی نہیں، اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات سے مطلب مولوی بننے کے سلیبس کی طرف نہیں کر رہا ہوں، یہ سارے قانون سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ سے کہا جائے کہ ذرا سنت کے مطابق وضو کیجئے، کہا سنت ہی تو ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو جب سنت ہی ہے تو اللہ پاک کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، تو ہم ایسی جگہ تم کو ڈال کے چلے آتے ہیں نا کہ تمہارے مکانوں پر بلڈوزر بھی چلے گا، اور الٹا کو چور کوتوال والی بات ہوگی کہ تم ہی ظالم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ارے بولو نا، کہا نہیں ہم سمجھ پاتے آپ کی، یہ بات نہ سمجھا کیجیے ہم کو، سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو تو خالی بات یہ بتائی جنت کیسے ملے گی، وہ تو ہم کو بھی نہیں پتہ ہے۔ جب ہمیں جو چیز پتہ نہیں تو ہم کیسے آپ کو ایڈریس بتا دیں؟ اس کا ایڈریس تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں کہ فلانی لاری والا 20 روپیہ ٹماٹر بیچ رہا ہے، کیونکہ ہم جاتے ہیں خریدنے کے لیے، یہ تو بتا دیں گے۔ اور جنت کیسے ملے یہ کیسے ہم بتائیں گے؟ بہرحال آگے دیکھیے، سنیے غور سے، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، بڑا عجیب مسئلہ اس میں، آخرت کی ملاقات، حساب و کتاب، نشر، عدل،
میدان، میزان، ان سے غافل ہوا، جھٹلایا، تو پھر دنیا میں جو بھی کر کے آؤ تم، ہم اس کا کوئی اعتبار کرنے والے؟ حبطت اعمالہم، ہم بھی کہیں نہ کہیں اس میں ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہیں کہیں نہیں سمجھ رہے ہیں، معمولی باتوں پر اپنے یہاں توڑ پیدا کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ بات کان میں پڑی کسی بھی عالم کے منہ سے، کسی بھی مسلک سے، کہ اللہ تعالیٰ بے سینگ والی بکری، سینگ والی بکری پیدا کریں گے، حدیث میں ہے، انصاف کے لیے، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ اس کے باوجود میراث نہیں بٹ رہی ہے، اس کے باوجود بھائی بھائی میں لڑائی ہو رہی ہے، تو کیا ہوا؟ ایمان ہے ہمارا؟ کس بات پر ایمان ہے؟ ایمان اس کو نہیں کہتے ہیں کہ نام مسلمان لکھ لیا جائے، ایمان کہتے ہیں 10 اور 20 کا فرق آیا سامنے، کتنے کا؟ 10 تو یقینی ہمارا ہے، 20 میں شک ہے، تو اس 20 کو تو چھوڑ ہی دیا، بلکہ کہا 10 بھی لے جائے یار، یہ 10 دینا آسان ہے، کل وہاں پر ایک نیکی دینا آسان، اور نہ ایک نیکی لینا۔ جن کو عقل فہم یہ ملی ہے انہی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو میری طرح ہیں کہ نہیں 10 نہیں 20 نہیں 25 ہے میرا، کتنا طاقت سے لے لیا، لڑ کے لے لیا، تو وہ قرآن کی زبان میں کیا ہے؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کے دین دھرم سے کون بے رخی اختیار کرے گا، اعراض کرے گا؟ وہی جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے، تو 25 لے رہا ہے نا، اور آخرت میں جب پکڑا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ ہے سبق اصل۔ فرمایا حَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جتنے لوگ آئیں گے، چاہے وہ کافر کے نام سے آئیں، یہودی کے نام سے آئیں، مسلمان کے نام سے آئیں، مسلمانوں کے 72 فرقے بن کے آئیں، کچھ بھی، ہر ایک کو صرف اس کے کام ہی کا بدلہ دیا جائے گا، نیکی کا بدلہ ملے گا، برائی کا بدلہ وہاں ایسی سیٹنگ نہیں چلنے والی ہے کہ نیکی کی جگہ برائی کا بدلہ اس کو دے دیا جائے اور میرے گناہوں کا بدلہ مجھے نیکی سے دے دیا جائے، یہ ہونے والا بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ سے لے کر رکوع پورا ہو رہا ہے 151 پر، آیت نمبر 151، اس کے بعد کی 2 آیت اور پڑھی گئی ہے 153، تو 149 سے 153 یعنی 49 50 2 اور 53 5 آیت۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی گمراہی کا نقشہ تفصیل سے کھول دیا ہے، جیسا کہ ہم گزشتہ سنیچر اتوار کو عرض کر چکے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحفاظت فرعون کے ظلم و ستم سے بچتے بچاتے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت سے، عنایت سے سمندر کے پار چلے گئے، تو اب ظاہر ہے امن و شانتی کا زمانہ آیا۔ امن و شانتی کے احکامات الگ ہوتے ہیں۔ آج اگر کوئی کہے بھائی یہ پہلی صف میں نا صرف 4 آدمی کھڑے ہوں گے، کیوں؟ کہ دوری بنا کے رہو، تو کوئی مفتی حکم دے گا، کہے گا نماز چلی جائے گی۔ لیکن کورونا کے زمانے میں یہاں تو 2 ہی فٹ کی بات تھی، اور جگہ پہ تو سنا میٹر کسی نے ویڈیو لا کے دکھایا حرم کی، ایک وہاں کھڑا ہے تو ایک بیروت میں، ایک لبنان میں ہے۔ احکامات جیسی پوزیشن ہوتی ہے شریعت ویسا طریقہ آپ کو بتاتی ہے۔ ایک مسلمان کی سچی تابع داری یہ ہے وقت کے مطابق جو حکم ہے عمل کیا جائے۔ اس وقت بھی ہم مسلمان تھے، اللہ کے فضل سے آج بھی۔ اب بنی اسرائیل کو یہ چاہیے تھا کہ
کہ مصیبت اور بلا کے زمانے میں، تکلیف کے زمانے میں جو کچھ ہوا، اب خود ہم طلب پیدا کرتے، اے اللہ کے پیغمبر ہم کو کوئی ایسا قانون بتائیے کہ ہماری پوری زندگی گزرے اب قاعدے سے۔ ان کی طرف سے تو کبھی بھولے سے کوئی تقاضا ہوا؟ البتہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا، اسی کو کہا تھا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30، اے موسیٰ آ جاؤ اور ہم تم کو تمہاری امت کے لیے شرعی قوانین پر اور نصیحتوں پر مشتمل ایک کتاب عطا کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے 30 دن کی بات ہوئی، پھر 10 دن اضافہ ہوا، گئے۔ اب وہاں 30 دن کی بات چونکہ پہلے طے ہوئی تھی، میں نے عرض کیا تھا، تو بنی اسرائیل سے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا تھا کہ 1 مہینے میں آ رہا ہوں میں۔ اب اسی بنی اسرائیل میں ایک کھلاڑی تھا، کھلاڑی سے مراد کرکٹ کا نہیں، کھلاڑی اس کو کہتے ہیں جو کام بگاڑے، اس کو بھی اردو میں کھلاڑی بولتے ہیں۔ اس کا بھی نام موسیٰ تھا، لیکن حضرت کے والد کا نام عمران ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کا موسیٰ کے باپ کا نام ظفر تھا۔ اور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا مصر کے قریب، سامرہ، وہیں کا وہ رہنے والا، وہ بھی اپنا حلیہ، اپنی شکل مسلمانوں جیسی بنائے رہتا تھا۔ اب جب بنی اسرائیل چلنے لگے، کہاں سے؟ مصر سے، تو ان کے پاس زیورات تھے۔ اب زیورات کہاں سے آئے؟ یہ تو مزدور لوگ تھے، غریب لوگ تھے، مظلوم لوگ تھے۔ مظلوم آدمی کے پاس نان شبینہ نہیں ہوتی، اس کے پاس زیورات کہاں سے؟ حضرات مفسرین کی بات میں نقل کر رہا ہوں، قرآن نے کچھ نہیں کہا ہے، احادیث میں بھی کوئی صراحتاً نہیں، صحیح حدیث میں، کہ یہ زیورات فرعونیوں کی عورتوں کے تھے، اور بنی اسرائیل نے عاریتاً یعنی منگنی مانگ لیا تھا کہ ہمارا بھی ایک تہوار آنے والا ہے، ہماری عورتیں اس دن پہن لیں گی۔ جو بھی شکل ہو، آج جو سماج ہمارا ہے اس کے اعتبار سے ہائی فائی سوسائٹی اپنے زیورات نچلے طبقے کو کبھی دے دے گی؟ آپ کام والی کو اچھا کپڑا تو دے ہی نہیں سکتے، زیورات کیا دیں گے؟ لیکن بہرحال مفسرین نے جو کہا ہم نقل برائے نقل کرتے ہیں۔ اب جب 1 مہینہ جس دن پورا ہوا تو موسیٰ نے ہوا چلائی، یعنی موسیٰ ابن ظفر نے، تمہارے پیغمبر تو راستہ بھول گئے، پتہ نہیں کہاں گئے، اور گئے اللہ میاں سے ملنے کے لیے، طور پر گئے ہیں، کہاں گئے ہیں؟ ارے اللہ تو یہیں مل جائے گا۔ اے بھائی وہ کیسے؟ ایمان ذرا سنیے گا توجہ سے، بڑے عجیب نقطے کی بات ہے۔ اندر سے یقین جب بنا نہیں ہوگا تو کوئی بھی کھلاڑی مداڑی آپ کو گھما لے جائے گا۔ ایک انگوٹھا چھاپ جاہل ہے، دہلی میں نوکری کرتا تھا، تماچے اس کو لگے، مارا لوگوں نے۔ آج کہتا ہے یہیں ناگپور میں بیٹھ کر انا مہدیٌ، انا عیسیٰ موعود، عربی بھی اس کو آ گئی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور اچھے اچھے دیندار پڑھے لکھے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں، شکیلی فتنہ۔ چونکہ وہ موضوع کا وقت نہیں ہے اس لیے، لیکن اشارہ کروں، اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل موسیٰ ظفر کے بہکاوے میں، اور زیورات لے جا کے انہوں نے دیا، اس نے ایک بنایا بت جس کی شکل بچھڑے کی۔ اب اس میں سے ایک آواز نکلتی تھی گائے کی، مفسرین میں یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ گائے کی آواز نہیں تھی، بلکہ اس نے رخ ایسا رکھا بنا کے اس کو کہ منہ سے اور اس کی سرین سے، چونکہ اندر پورا کھول تھا تو ہوا ادھر سے ادھر نکل جاتی تھی، تو وہ آواز ہوتی تھی اللہ جانے۔ مسئلہ تو یہاں بگڑا یہ، جو بنی اسرائیل اپنے پیغمبر کی اللہ پر، الوہیت پر، ایک خدا ہونے پر ایمان رکھتی تھی، وہ اس بچھڑے کو معبود بنا کے سجدہ کرنے لگی۔ یہاں یہ بات ہے، وَلَمَّا
واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا، موسیٰ کے بعد موسیٰ کی قوم نے لوگوں کے زیورات کو ایک بچھڑے کی شکل بنا لی، ایک بچھڑے کی شکل میں بت بنا لیا، بت کی شکل میں بچھڑا بنا لیا، جو بھی آپ کہیں، لہو خوارن، اس کی ایک آواز تھی گائے کی۔ اب اللہ پاک کہتے ہیں کہ اتنی عقل، ان کے عقل پر پتھر پڑا، خدا تو اللہ تو وہ ہوگا جو بات کرے گا۔ موسیٰ سے کس نے بات کیا تھا طور پر؟ اللہ پاک نے نا۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، یہ بچھڑا بات کر رہا ہے۔ اللہ تو وہ ہوتا جو بہکے کو راستہ ہر جگہ بتاتا ہے، ہر جگہ بتاتا ہے۔ ٹرین میں مولوی صاحب سفر کر رہے تھے، ٹرین رک گئی، پیشاب کا تقاضا، دائیں بائیں کے ساتھیوں سے کہا، اس میں فیملی والے تھے کہ میں آیا پیشاب کر، کہا ہاں ہاں آپ ٹھہریں گے، ہاں ہاں ابھی ہم لوگ اطمینان سے بیفور گاڑی آئی ہے۔ وہ بیچارہ پیشاب کر کے آیا تو کوئی نہیں، اور 25,000 کا موبائل مولوی کے پاس بھی ہوتا ہے بھائی، ہاں ہمارے پاس نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ تکیے کے پاس چھوڑ کے گیا تھا، وہ اس پر چادر پڑی ہوئی تھی اسی اے سی کی، ڈبے کی، اور اے سی کا چپراسی اور 2-4 بوتل بیچنے کا چننے والے وہ سیٹوں کے نیچے دیکھ رہے تھے ہے کیا، اور یہ پیچھے سے مولوی آ گیا، چاہے اس کا اپنا رہا ہو چاہے کسی نے محنت کا ہدیہ دیا ہو، اللہ نے ہدایت کی کہ بھاگا وہاں سے۔ اس مولوی نے مجھے خود بتایا کہ پیشاب ہو گیا تھا، بڑا تقاضا استنجا کا ہو رہا تھا، میں نے کہا نہیں وہ چلا جائے گا، کوئی بھروسہ نہیں، ہوگا یہاں کوئی نہیں، یہ اللہ نے بتایا اور بچایا۔ اللہ نے کہا کہ تو چکر میں مت پڑ، اٹھ جا یہاں سے، اور بچا لیا۔ جیسے ہی اس نے چادر ہٹا کے موبائل پہ ہاتھ رکھا تو یہ سب کھڑے ہو کے تاکنے لگے کہ یار 2 منٹ یہ مولوی نہ آیا ہوتا تو آج تو لاٹری لگ گئی تھی 56 کروڑ کی۔ دیکھا آپ نے کہ نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو تھوڑی اب بھیجیں گے، جبرائیل کا تو آنا بند، اب تو جبرائیل آئے اگر یاد رکھیے دنیا کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جبرائیل کا آنا رحمت کے لیے بس امام الانبیاء تک تھا، امام الانبیاء اب ہیں نہیں، وحی کا سلسلہ بند ہے، اس لیے وہ اس کام سے یہاں یہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اللہ یہی بتاتے ہیں کہ شکیل جھوٹا ہے۔ کیسے جھوٹا ہے؟ حدیث میں امام الانبیاء نے کہا کہ مہدی کا نام محمد ہوگا، اور متواتر حدیث ہیں، بات آئی ہے 2-3 منٹ سن لیجئے۔ کیا ہے نام، کیا ہوگا مہدی کا؟ تو پہلا فرق کیا پڑا، اس کا نام کیا ہے؟ ارے بولو نا بابا، کچھ تو بول دو۔ اور محمد کا، وہ اس کے مہدی کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ۔ اور اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ حنیف۔ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ اور وہ پیدا ہوں گے مدینہ میں۔ یہ کہاں پیدا ہوا؟ سیتا مڑھی میں۔ سیتا مڑھی مدینہ ہو گیا؟ ارے بولو۔ اور ایک اور نشانی نوٹ کر کے جاؤ، وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے ہوں گے، یعنی سیدہ فاطمہ زہرا کے خون سے ہوں گے۔ اور یہ کس کا خون اس بیہودے کے پاس ہے؟ میں تو کہتا ہوں آپ ناراض ہوں، یہ کسی ناجائز اولاد کا ہے۔ یہ اگر صحیح مسلمان ہوتا تو ایسی حرکت کر سکتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سے آپ سے کلام کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہم نے اپنے پیغمبر کو دنیا سے اس وقت اٹھایا ہے جب مہدی کی صفات بیان کر کے ہمارے پیغمبر فارغ ہو چکے ہیں۔ اب تم نہیں سمجھ رہے ہو؟ الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا یہ قرآن اور حدیث کا امام ہے؟ کیا حتیم، ارے حتیم کہہ رہے ہیں، حجر وہ مقام ابراہیم اور ملتزم کے حجر اسود کے بیچ میں اس کی بیعت ہوگی؟ گیا یہ؟ ارے جس دن اس کی موت آنی ہے گیا یہ تو وہیں مار دیا جائے گا یہ۔ اور مہدی خود دعویٰ نہیں کریں گے انا مہدیون، وہ طواف کر رہے ہیں، اور اپنے زمانے کے اہل اللہ جو خاص ہوں گے
وہ حرم پاک میں انہیں تلاش کر رہے ہوں گے، انہی میں سے کچھ لوگ پہچانیں گے حضرت وہ ہیں، آ کے کہیں گے کہ حضرت ذرا سائڈ کہا نہیں میرا طواف باقی ہے، طواف پورا کیا، کہا حضرت ادھر، کہا نہیں میرا بھی یہ کام باقی ہے۔ تو وہ بیعت سے بھاگ رہے ہیں، اور یہ ڈالر اور پاؤنڈ دے کر ہمارا آپ کو ایمان خرید رہا، بلا رہا ہے، اور لوگ جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جذبات کی بات نہیں ہے، حالات بڑے نازک ہیں۔ ہم یہی بات ختم کر دیتے ہیں ایک جملے پر، اور اللہ تعالیٰ کہ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، سبیل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آدمی کی زندگی گزارنے کے لیے صحیح راستہ۔ آپ نے سفر میں نماز نہیں پڑھی، مولانا ظہر کون پڑھتا ہے 4 رکعت؟ ٹرین چھوٹ رہی تھی، ارے 4 رکعت کہاں، ظہر کی 4 رکعت، اب میں 4 رکعت کے چکر میں پڑھتا تو ٹرین، اس کو راستہ نہیں ملا۔ اگر راستہ ملا ہوتا تو یہ 2 رکعت پڑھ کے، ارے بولو نا، اور اگر راستہ ملا ہوتا تو یہ ٹرین میں بھی پڑھ لیتا، ویڈیو سے نہ ڈرتا۔ زمین ناپاک تھی تو مفتی سے مسئلہ معلوم کر کے سیٹ پر بھی بیٹھ کے پڑھ لیتا۔ ہوائی جہاز میں پڑھتے ہیں لوگ کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ ہے راستہ۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ یا اللہ اپنی حفاظت میں پوری ملت کو رکھ لیجئے، اپنی عنایات سے مالا مال فرما دیجئے، اپنے کلام کو ہمارے سینے پر اتار دیجئے، ہمارا دل جو گناہوں سے اے اللہ بالکل پیک ہو چکا ہے اسے صاف کر کے اپنے کلام کا نور عطا کر دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔